السلام علیکم، میں ہوں سندس خان ضمیر حیدر اور احتشام الحق کے ساتھ، اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر گرم ہے۔ آج ایک افسوسناک خبر سے جو ہے ہم سٹارٹ کریں گے، اور بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ کراچی ایک بار پھر دہشت گردی کی لپیٹ میں آ گیا ہے۔ گزشتہ چند ہفتوں میں 5 ایسے واقعات جو ہے وہ رونما ہوئے ہیں، جس میں چائنیز قونصلیٹ پر حملہ، پھر متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی محفل میلاد پر کریکر حملہ، پھر ڈیفنس میں خالی پلاٹ میں کھڑی چھینی گئی گاڑی جو تھی اس میں بم دھماکہ، اس کے بعد پی ایس پی کے دفتر پر حملے کے نتیجے میں 2 کارکنان کی ہلاکت، اور پھر گزشتہ روز علی رضا عابدی کا قتل۔ تو یہ ساری باتیں جو ایسے لگا تھا کہ رینجرز نے اپنا کام جو ہے کمپلیٹ کر لیا ہے، جس طرح جتنی بھی ہماری ڈیفنس کی ایجنسیز ہیں، جتنی بھی یہ کنٹرول کرنے میں جو ہے لگا تھا کامیاب ہو کے کرب ہو گئی تھی یہ جو اسٹریٹ وائلنس تھی اور ٹارگٹ کلنگ تھی، لیکن گزشتہ کچھ ہفتوں میں ایسے لگ رہا ہے جیسے دوبارہ سے جو ہے دہشت گردی جو ہے وہ زیادہ ہوتی جا رہی ہے۔ اس کے پیچھے وجہ کہ احتشام صاحب کے پاس ایک ایکسکلوزیو خبر بھی ہے، وہ ہمیں بتائیں گے کہ کیوں جو ہے دوبارہ سے اس طرح کے واقعات پیش ہونا شروع ہو گئے۔ احتشام صاحب، آپ ہی سے اگر پوچھیں، جو افسوسناک واقعہ کل بھی اور پھر اگر پچھلے چند ہفتے دیکھے جائیں اس کے اندر ایک کے بعد ایک اس طرح کا واقعہ جو ہے وہ پیش آئے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا وجہ ہے یہ جو دوبارہ سے چیزیں ہونا شروع ہو گئی ہیں؟ امپورٹنٹ کوشچن سندر اور ضمیر۔ دیکھیے کہ آج میری ایک بڑی ٹاپ لیول سورس سے میری بات ہوئی ہے، اور انہوں نے ضمیر جو مجھے باتیں بتائی ہیں وہ پریشان کرنے والی بھی ہیں، ایٹ دا سیم ٹائم وہ سیٹسفائنگ بھی ہیں۔ جی، اب ٹاپ لیول پہ جو سیکیورٹی اور ہماری سویلین ایجنسیز نے جو 3 بڑے ضمیر کنکلوژن ڈرا کیے ہیں نا، وہ کیا ہیں وہ میں آپ کو بتانے والا ہوں، جو ہماری ایکسکلوسیو بہت بڑی آج کی خبر ہے۔ یہ 3 کنکلوژنز کس بات کے کہ کیوں زیادہ ہو گئے ہیں دوبارہ، کیوں زیادہ ہو گیا، کیا وجہ ہے، کیا اس کو کیسے ہم روک سکتے ہیں؟ ٹھیک، پہلی تو سب سے بڑی وجہ بتائی گئی ہے کہ ایم کو ایم کے جو 3 دھڑے ہیں ضمیر، 3 دھڑے ایم کو ایم کے جو ہیں، اور خاص طور پہ ان میں جو ایک چیپٹر باہر کا ہے اور جس کا نیکسس ساؤتھ افریقہ اور لنڈن والا جو دونوں کا ہے، کہا جا رہا ہے کہ یہ انٹرنل لڑائی جو ہے نا، ایک کنکلوژن یہ ہے کہ ایک انٹرنل لڑائی جو ہے نا وہ شاید اپنے آخری ہچکیاں لے رہی ہے، اور اس حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ چنگاری جو پھڑک رہی ہوتی ہے نا، جس وقت بجھ رہی ہوتی ہے تو کچھ نہ کچھ کر کے جا رہی ہوتی ہے۔ انٹرنل لڑائی کس کے مطلب 3 گروپس ہیں نا، پی ایس پی ہے، پھر پاکستان ایم کو ایم ہے، اس کے بعد لنڈن والی ایک ایم کو ایم بھی ہے، جس کو میرا خیال آپ کہتے ہیں کہ نام بھی نہ لیا جائے، اتنی ریلیونٹ ہو گئی ہے جس طریقے سے کراچی کے لوگوں نے دھتکار دیا۔ بہرحال اب وہ کہا جا رہا ہے کہ بڑی ڈیسپریٹ وہ ان کی موو ہے، جو کراچی میں موصوف بیٹھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے پچھلے دنوں 3-4 ویڈیوز پہ بیانات بھی دیے، یہاں تک کہہ دیا انہوں نے کہ لنڈن میں جو بیٹھے ہیں، جی لنڈن میں بیٹھے، یہاں تک کہہ دیا ہے کہ میں ایک نوجوان ہوتا آپ کی طرح تو میں 100 بندے تو میں خود اپنے ہاتھ سے مار چکا ہوتا، اور پھر جس طریقے سے چندے کی اپیل کر رہے ہیں روتے ہوئے کہ میں بالکل مر رہا ہوں، میرے پاس کچھ نہیں رہ گیا، مجھے دیا جائے، یہ کیا جائے، وہ کیا جائے۔ وہ کہا جا رہا ہے کہ چند ایک ضمیر ان کے لوگ جو اس وقت کراچی میں بیٹھے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ جی شاید وہی لیڈر ہے، اگرچہ آپ نے دیکھا کہ برے طریقے سے ریلیونٹ ہو گئے، ان کے ذریعے یہ کارروائیاں کروا رہے ہیں، جس کے ثبوت کچھ ہماری ٹاپ جو ہماری ایجنسیز ہیں ان کو ملے ہیں، وہ ملوث ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک تو یہ چیپٹر بتایا جا رہا ہے کہ انٹرنل لڑائی ہے ان کی، اس کو روکنے کے لیے کیا کیا جائے گا، ایک میکانزم ایوالو ہو رہا ہے، اس کی تفصیل تھوڑی سی میں بعد میں بتاتا ہوں آپ کو۔ دوسری بات ضمیر یہ ہے بتائی جا رہی ہے کہ جب سے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے افغانستان سے نکلنے کا اعلان کیا ہے، این ڈی ایس جو ایجنسی ہے افغانستان کی انٹیلیجنس کی، اور را جو ہندوستان کی ایجنسی ہے، یہ دونوں جو ہے نا وہ کہا جا رہا ہے، لفظ یہ یوز کیا گیا ہے کہ جی جیسے بہت واقعہ ہو گیا ان کی، کیونکہ ان کے آپریشن سارے کے سارے سپورٹ کیے جاتے تھے سی آئی کی طرف سے، فائنینشلی بھی، ادروائز بھی۔ اب امریکہ اگر جا رہا ہے تو انہیں سمجھ نہیں آ رہی کیا کیا جائے۔ اب وہ ایک میسج سندس دینا چاہتے ہیں اس ریجن میں لوگوں کو کہ دیکھیں ہم دونوں ایجنسیاں ابھی بھی بڑی طاقتور ہیں، ہم ڈیسٹیبلائز جس کو کرنا چاہیں ہم کر سکتے ہیں۔ اس حوالے سے اسلم مچھو جو آپ نے دیکھا کہ 23 نومبر چائنیز قونصلیٹ کا جو ماسٹر مائنڈ تھا، وہ آپ نے دیکھا کس طریقے سے یہاں سے بھاگ کے گیا ہندوستان سے، پھر وہ گیا کابل، اور پرسوں ترسوں آپ نے دیکھا ایک سوسائڈ بامبنگ میں مارا گیا ہے۔ وہ کہا جاتا ہے کہ وہ بھی ان کا ایک نیکسس سامنے آ رہا ہے۔ 2 باتیں تو یہ ہوگی۔ تیسری امپورٹنٹ بات ہے کہ اب کیا ہونا چاہیے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ جس طرح آرمی نے خاص طور پہ انیشیٹو لے کے سویلین گورنمنٹ کو کہا تھا کہ جی ہم بڑی حد تک ٹو سم میجر ایکسٹینٹ سوات میں پیس ہو گیا ہے، لہٰذا ہم واپس آتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ سول ایڈمنسٹریشن کو ضمیر انہوں نے ہینڈ اوور کر دی ہیں ساری کی ساری چیزیں، تھوڑا بہت ابھی بھی رول ہے۔ یہاں پہ کہتے ہیں کہ ایکسپیرینس کراچی میں ضمیر کیا گیا، لیٹ می ٹیل یو ویری واٹ یو کال اٹ اوپنلی، کہ یہ ایک تھوڑے عرصے کے لیے ایک سویلین ایجنسیز کو یہ کہا گیا کہ چلیں آئیں، آپ آگے آئیں۔ رینجرز نے بڑا رول پلے کر دیا اور بڑا پیسفل طریقے سے معاملات کو آگے چلایا، لیکن جو ہی تھوڑا سا پیچھے ہٹے ہیں تو دشمن جو بیٹھے ہیں ملک کے اندر اور ملک کے باہر، ان کو موقع ملا، اور اوپر نیچے یہ آپ نے دیکھا کہ اس طرح کے واقعات ہوئے۔ اب یہ فیصلہ ہوا ہے، آرمی چیف لیول پہ فیصلہ ہوا ہے
کہ نہیں. ایک دفعہ پھر کہا گیا کہ اب کیونکہ دشمن باہر بھی ہے اندر بھی بیٹھا ہوا ہے, ہم اتنی جلدی رینجرز کو پیچھے نہیں ہٹائیں گے. یعنی رینجرز کا ضمیر ایک دفعہ پھر بڑا بھرپور آپ رول دیکھنے جا رہے ہیں, وہ جس میں انٹیلیجنس نیٹ ورک بڑا تیزی سے کام کرے گا. چوتھا آپ دیکھ لیں کہ ایپیکس کمیٹی جو سندھ کیا اس کا اجلاس ہوا ہے پرسوں, چیف منسٹر مراد علی شاہ بھی تھے 2-3 دن پہلے اور باقی لوگ بھی تھے, وہاں پہ بھی کچھ چیزیں انیشلی جو ہے نا وہ ڈیٹیلز طے ہوئی ہیں. لیکن اصل بات یہ ہے کہ دوبارہ سے رینجرز کو یہ معاملہ دیا جا رہا ہے کیونکہ رینجرز ہی اس کو کر سکتی ہے جب تک کہ پولیس آپ پوری طرح سے ڈی پولیسائز نہ ہو جائے. ایک سیکنڈ, ڈی پولیسائز نہ ہو جائے, انٹیلیجنس کے سویلین ادارے مضبوط نہ ہو جائیں, یہ جو ہمارا رینجرز کا رول ہے اس کو بڑھایا جائے گا. یہ آرمی چیف کی طرف سے ہدایت دی گئی ہیں اور ہوپ فلی اس پہ عمل کیا جائے گا. بالکل سر, میں اس کو 3 اس میں جو ہے ڈیوائڈ کرنا چاہوں گی. آپ نے بہت جو ہے ہمیں انٹرنل خبر بھی دی ہے اس وقت اور تھوڑی سی رے آف ہوپ بھی نظر آتی ہے کہ دوبارہ سے جو ہے حالات وہ ٹھیک ہوں گے. لیکن اس کو ذرا ڈیوائڈ کرتے, ضمیر صاحب, احتشام صاحب نے ایک بات کی کہ ایک تو یہ انٹرنل لڑائی جو ہے ایک وہ فیکٹر ہے, دوسرا کچھ ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں اس کے اندر, اور اس میں جو کلبھوشن کا کنفیشن تھا اس کو بھی یہاں پر مینشن کرنا چاہیے کہ اس نے خود بھی یہ بات کی تھی کہ میں بہت سارے لوگوں کو وہاں پہ اس طرح فائنانس کر کے آیا ہوں یا میں انہیں انیبل کر کے آیا ہوں کہ وہاں پر یہ چیزیں جو ہے ہوتی رہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا فیکٹرز, پھر ہم سولوشنز کی طرف بھی آتے ہیں کہ جس طرح پہلے رینجرز نے رول پلے کیا, اب آگے جو ہے آرمی کو آنا پڑے گا یا رینجرز ہی دوبارہ جو ہے وہ اس کا کنٹرول کریں گے. تو پہلے آپ کو کیا لگتا ہے, آپ کی نظر میں کیا فیکٹرز ہیں؟ دیکھیں, جو شان صاحب نے بات کی نا, جو انٹرنل فیکٹر ہے, ایک تو وہ جو لنڈن میں بیٹھا ہوا ہے نا, وہ ڈائجسٹ ہی نہیں کر پا رہا ہے. 22 اگست 2016 کی تقریر کے بعد ان کے اوپر کمپلیٹ اس شخص کے اوپر بین لگا دیا گیا تھا پاکستان میں کہ نہ وہ میڈیا پہ آئے گا, نہ اس کی کوئی پبلک ریلی ہوگی, نہ وہ کسی پبلک ریلی سے ایڈریس کرے گا. اب وہ میڈیا کو ہاسٹیج بنائے گا 9 گھنٹے. بالکل, اور وہ اب سوشل میڈیا کے ذریعے جو ہے یہ پیغامات بھجوا رہے ہیں. مجھے یاد ہے میں کچھ دن پہلے دیکھ رہا تھا کہ اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ مطلب باقاعدہ گالیاں تک دے رہے تھے اپنے جو کارکنان جو نارتھ امریکہ میں بیٹھے ان کو سن رہے تھے, ویڈیو بنی ہوئی تھی کہ ان کو گالیاں دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ میرے پاس پیسے نہیں رہے, اب میں اپنے گارڈز ہٹا دوں گا اور میں مارا جاؤں گا, تو میرے اس کے بعد پڑھ لینا فاتحہ. تو مطلب جو جس قسم کی لینگویج. اچھا, اب 22 اگست 2016 کے بعد جب ان پہ بین لگا نا, تو اس کا کوئی نام لیوا نہیں یہاں پہ. لیکن ہوتا کیا رہا کہ جو اس کے فالوورز تھے جن کو پیسے, آپ کو میں انٹرپٹ کروں یہاں پہ, یہیں سے میں کنٹینیو کروں. گڈیل صاحب رہنما تحریک انصاف ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ بالکل اگر سندر سے الاؤ کریں, میں رشید گڈیل صاحب سے بات کرنا چاہوں گا. میں انہیں شکریہ ادا کرنا چاہیے. تھینک یو سو مچ اپنا ٹائم دینے کا. جی آپ سوال کر لیجیے. رشید گڈیل صاحب, ضمیر بول رہا ہوں. میں اب اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا جو آپ کے ساتھ ایک نشست لگی پچھلے ہی رمضان میں, اور آپ نے ہمیں بہت ساری چیزیں بتائیں. لیکن یہ جو کل والا واقعہ ہے, آپ اس کو بھی کیا اسی پیراہے میں دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح ایم کیو ایم کے اندر کی ریفٹ اور وہ جو لندن سے بیٹھ کر جو کام دکھانا چاہ رہا ہے وہ ابھی بھی ایکٹیو ہے؟ دیکھیں بھائی, یہ تو لا انفورسمنٹ ایجنسی کام ہے کہ وہ بتائے کہ کیا ہو رہا ہے. صحیح. میں اب رائے دوں تو یا آپ رائے دیں یا اپنے احتشام بھائی رائے دیں یا خان صاحبہ رائے دیں, تو انویسٹیگیشن جہاں ہو رہی ہے اس کو ڈائیورٹ ہو جائے گی. صحیح. تو یہ ان کا کام ہے, ان کو کرنے دیں. میں اور آپ اپنی کیا سارا کر کے اس کیس کو خراب ہی کر سکتے ہیں, اچھا نہیں کر سکتے. اچھا نہیں, لیکن بات یہ تھی کہ آپ کو چلیں اس کیس سے ہٹ کے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ انٹرفیرنس لنڈن سے ابھی جاری ہے, برداشت نہیں کر پا رہے ہیں کہ وہ ان کا نام لیوا یہاں پہ ختم کیے جا رہے ہیں, یا ان کی پارٹی بالکل ختم ہو رہی ہے کراچی سے؟ میں نے آپ سے کہا نا کہ یہ سارے معاملات رینجرز نے ٹھیک کیے ہیں, پولیس نے ٹھیک کیے ہیں. پاکستان میں پہلے کراچی میں کچھ بھی ہوتا تھا تو کبھی ملبہ اس پہ ڈالا جاتا تھا, کبھی ملبہ اس پہ ڈالا جاتا تھا. لیکن ہماری رینجرز کو سلام ہے جی, ہماری پولیس کو سلام ہے کہ انہوں نے کراچی کو بہت امن کا شہر بنا دیا. ابھی جو واقعات ہو رہے ہیں وہ صرف پاکستان کو دنیا میں پاکستان کا نام خراب کرنے کے لیے کیے جا رہے ہیں, اور واقعات اللہ نہ کرے ایسے دوسرے ہوں. علی رضا علی رضا عبدی بڑا اچھا بندہ تھا, بڑا مطلب پڑھا لکھا نوجوان تھا. میرا سیاسی اختلاف ضرور ہو سکتا ہے, لیکن وہ اچھا بندہ تھا, ڈیسنٹ بات کرتا تھا, طریقے سے گفتگو کرتا تھا. تو پتہ نہیں اس سے کیا حاصل ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ضمیر بھائی کہ 2015-18 کو اس کو مجھ پہ بھی اٹیک ہوا تھا. بالکل سر, میں یہی آپ سے میرا سوال بھی پوچھنا چاہ رہی تھی. جی لگی تھی, اور دل کے پاس لگی تھی, پھیپڑے کے پاس لگی تھی, میری شاعر کے پاس لگی تھی, اور میرے منہ پہ ایک لگی تھی.
اللہ کا کرم تھا, ماں کی دعا تھی, پورے پاکستان کی دعا تھی, میری زندگی تھی, میں بچ گیا. جی لیکن یہ واقعہ اتنے عرصوں کے بعد یہ واقعہ ہوا ہے, اور یہ ملک کے نام خراب کرنے کے لیے ایک خفیہ ایجنسیاں دنیا کی جو کام کر رہی ہوتی ہیں, جس میں دنیا میں جو ہمارے دشمن ملک ہیں وہ ان کی انوالومنٹ ہو سکتی ہے, یہ سب کچھ ہو سکتا ہے. لیکن مجھے اور آپ کو کیا سارائیوں سے گریز کرنا چاہیے, اور ہمیں صرف اس کے لیے دعا کرنی چاہیے. اللہ چلیں, یہی تو گڈیل صاحب آپ کی بات بالکل بہت وزن والی ہے, لیکن جو ایک حقیقت ہے وہ یہ بھی ہے کہ آپ نے بڑا بہادری کے ساتھ مقابلہ کیا, تاریخ میں نام لکھا جائے گا آپ کے ساتھ. جو آپ پہ حملہ کیا گیا تھا, اللہ نے آپ کو آپ کی والدہ کی دعاؤں سے بچایا ہے, بہت بڑی بات ہے. لیکن والدہ کی دعا, پاکستانی کی دعا, سب لوگوں کی دعائیں سے. اور ویسے بڑی بہادری یہ بھی تھی رشید گڈیل صاحب کہ آپ اس پارٹی کو چھوڑ کر دوسری پارٹی میں چلے گئے. اچھا, اب سوال یہ ہے گڈیل صاحب, میں سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اب یہ جو ٹارگٹ کلنگ والا جو واقعہ ہے, جو ریوائیو یہ ہوا ہے, اب یہ لمحہ فکریہ ہے, یہ پریشان کرنے والا ہے. اب آپ کا تجربہ بھی ہے, کراچی میں آپ نے سارا وقت گزارا بھی ہے, لوگوں کی کراچی کے لوگوں کی خدمت بھی آپ نے کی ہے. آپ کے خیال میں اس کو روکنے کے لیے کیا میکینزم کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں, اس علاقے میں جو ویڈیو کلپس ملی ہیں, نادرا سے ڈیٹا بیس لے کے اس کو سرچ کیا جائے, اس ایریا کا فورینزک رپورٹ لی جائے کہ کون کون موبائل کہاں سے ٹریس ہوا. یہ تو لا انفورسمنٹ ایجنسیوں کا کام ہے, مجھے اور آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اس طریقے سے وہاں تک پہنچا جا سکتا ہے کہ اس کی کڑیاں کہاں ہیں. لیکن میں اور اگر آپ تبصرہ کرنے بیٹھیں گے تو پھر حالات یہاں سے وہاں ہو جائیں گے. یہ ہے کہ ملک کا امن خراب کرنے کے لیے, کراچی کا امن خراب کرنے کے لیے, اور دنیا میں یہ میسج پہنچانے کے لیے کہ پاکستان پیسفل ملک نہیں ہے, یہ کراچی پیسفل سٹی نہیں ہے, تاکہ یہاں پہ انویسٹمنٹ نہ ہے. اس وقت دنیا ہماری طرف دیکھ رہی ہے, پوری دنیا ہمارے ملک کی, کیونکہ لیبر سستی ہے, چیزیں سستی ہیں, تو اس ملک کے اندر انویسٹمنٹ کرنا چاہتی ہے. اور کچھ ناپیدہ قوتیں ایسی ہیں جو نہیں چاہتی پاکستان میں انویسٹمنٹ ہو. اور پاکستان میں انویسٹمنٹ ہوتی ہے, پاکستان اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوتا ہے, پر کیپٹل انکم بڑھتی ہے, ملک کا ایک امیج اچھا ہوتا ہے. سر ہم اگر اسپیسیفک ہو کے بات نہ کریں, میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ پاکستان سورہ رحمان کی تفسیر ہے, تم اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. بالکل بالکل, بے شک. سر میں ایک آپ سے سوال پوچھنا چاہوں گی, اگر اسپیسیفک ہو کے صرف اس واقعے کی بات نہ کریں, کراچی جو ہے اس کو روشنیوں کا شہر کہا جاتا ہے, کمرشل ہب جو ہے اس کو کہا جاتا ہے, آپ کے اوپر بھی ایک اٹیمپٹ ہوئی, اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس طرح کے جب واقعات ہوتے ہیں اور ایک کے بعد ایک ہو رہے ہیں فریکوینٹلی, اس میں تو آپ کو اس پہ کیا محرکات ہوتے ہیں؟ کیا اس میں سیاسی جماعتیں بھی جو ہے ملوث ہوتی ہیں, یا یہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ فورن فیکٹرز ہی ہیں جو صرف نام بدنام کرنا چاہ رہے ہیں؟ خان صاحبہ, مسئلہ یہ ہے کہ باہر کی کوئی ایجنسیاں تب تک کام نہیں کر سکتی جب تک اندر کے لوگ نہ بکے ہوئے ہوں. سوال جملہ بالکل سادہ ہے. اور بکنے والا کون ہے, کہاں ہے, کدھر سے ہے, یہ ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیاں جو ہیں وہ ڈھونڈ نکالیں گے انشاءاللہ. مجھے کبھی امید ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے شہریار آفریدی ان کے گھر پہ گئے تھے, میں ابھی ادھر موجود تھا, گورنر صاحب بھی تھے. انشاءاللہ عزیز اس پہ کام کر رہے ہیں. اللہ پاک ان کے قاتلوں کو, جنہوں نے ان پہ گولیاں چلائی, وہ اگر ٹریس ہو گئے تو انشاءاللہ عزیز پورا نیکسس ٹریس ہو جائے گا, اور کراچی پھر ہم کی شاہراہ پر چل پڑے گا. اس میں گڈیل صاحب جو باہر کا فیکٹر ہے, جو ابھی ہم نے بات بھی کیا, خبر بھی بریک کیا, آپ نے دیکھا 2 دن پہلے کی بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ اس جو افغانستان میں 2 نئے لوگ اپائنٹ کیے گئے ہیں, ان میں انٹیریئر منسٹر ہیں وزیر داخلہ امر اللہ صالح, اور اسد اللہ خالد ڈیفنس منسٹر. یہ پاکستان دشمن اور پاکستان ہیٹر مانے جاتے ہیں. اب یہ کہا جاتا ہے کہ ان کی اپوائنٹمنٹ کرنے کا مقصد یہ ہے این ڈی ایس اور را جو ہے نا دوبارہ سے مضبوط کر کے ڈیسٹیبلائز پاکستان کو کرنا. سوال میرا آپ سے ہے کہ ایجنسیاں ہماری بہت اچھا کام کرتی ہیں, بہت اچھے طریقے سے ایسی چیزوں کو روکا بھی ہے. آپ کے خیال میں اس کا کیا حال ہے کہ افغانستان کے لیے پاکستان ہر طرح مدد کرنے کے لیے تیار ہے؟ اب دیکھیں طالبان کے والے سے بٹھایا ان کو امریکہ کے ساتھ گفتگو میں, پھر وہاں پہ 2 بندے ایسے بٹھا دیے گئے جو پاکستان دشمن ہیں کیبنٹ میں. دیکھیں ہر ملک کی اپنی پرائرٹی ہوتی ہے نا. میرے ملک کا انتظام, میرے ملک کے لوگ, ملک کے محبت کرنے والے لوگ, اگر ملک کی محبت میں اپنی بات کرتا ہوں, پاکستان کی بات کرتا ہوں, تو میں اپنا مفاد پہلے دیکھوں گا کہ میرا ملک پہلے, پاکستان کم فرسٹ. سمپل ایک ہی بات, دوسری رائے کوئی نہیں ہے. لیکن اگر دنیا میں کہیں کوئی ایسی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے تو ہمارے جرنلسٹ آپ لوگ ہیں, یہ بھی ہماری آنکھیں ہوں, ہمارے کان ہوں, ہماری آنکھیں ہوں, اور دوسری ہماری ایجنسیاں جو ہیں وہ بھی رپورٹ کرتی ہیں. تو آپ لوگ بھی دیکھ رہے ہو, ایجنسیاں بھی دیکھ رہی ہیں,
تو پھر ایک پلاننگ ہوتی ہے, تھنک ٹینک بیٹھتا ہے گورنمنٹ کا, جس میں فوج بھی ہوتی ہے, ایجنسیاں بھی ہوتی ہیں, پولیس بھی ہوتی ہے, ایسے ادارے بھی ہوتے ہیں جی, اور آپ لوگ بھی ہوتے ہیں, بزنس مین بھی ہوتے ہیں. تو وہ بیٹھ کے تھنک ٹینک ہوتا ہے کہ ہم کاروباری طریقے سے کس طرح اس معاملات کو دیکھیں, ہماری آرم فورسز اس معاملات کو کس طرح دیکھیں, ہماری بارڈر سیکورٹی پلان کیا ہوگا. تو یہ ساری گفتگو وہاں پہ ہوتی ہے کہ ملٹیپل ٹاسک ہوتے ہیں. اگر بالکل ایک رشید گڈیل صاحب ایک کمبائنڈ ایفرٹ ہے. جی جی رشید گڈیل صاحب مضبوط ضرور کریں گے انشاءاللہ. بالکل رشید گڈیل صاحب بالکل کوئکلی اگر بتا سکیں کہ آپ پہ جو حملہ ہوا تھا اس کیس کی فائنڈنگز کیا نکلی ہیں, کنکلوژن کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہے ابھی تک ضمیر بھائی, کچھ بھی نہیں ہے. تو پھر آپ نے ابھی کہا ہے کہ جو کل واقعہ ہوا ہے اس کی ٹریل پہ اگر چلے جائیں گے تو مل جائے گا. آپ کے واقعے کو کتنے سال ہو گئے, ابھی تک اس پہ کچھ نہیں نکلا بنا, تو آپ کیسے؟ دیکھیں اس وقت گورنمنٹ دوسری تھی, آج گورنمنٹ دوسری ہے. اس وقت گورنمنٹ جو ہے وہ بالکل اس حد تک نہیں جاتی تھی, اور آج گورنمنٹ خود کنسرن ہے, پرائم منسٹر خود کنسرن کیے ہوئے ہیں, انٹری منسٹر خود ادھر وزٹ کیے. تو اس وقت تو بہت کم لوگ تھے جو کنسرن کرتے تھے, کیونکہ لوکل سندھ گورنمنٹ دوسرے کی ہے, فیڈرل گورنمنٹ دوسرے کی ہے. اس وقت بھی یہی سلسلہ تھا, لیکن کوارڈینیشن نہیں تھا. اس حکومت نے, فیڈرل گورنمنٹ نے سندھ گورنمنٹ کا کوارڈینیشن رکھا ہے, اور معاملات کی تہ تک انشاءاللہ ہماری ایجنسیاں پہنچیں گی ضرور, یہ میری امید ہے. میرے واقعے کو چھوڑ دیں, میرا واقعہ پرانا ہو گیا, 2.5-3 سال میں نے تکلیف گزاری اور میرے فیملی نے گزاری, اللہ دشمن کو بھی نہ گزرائے. آمین, اللہ رکھے. تھینک یو سو مچ رشید گڈیل صاحب, آپ ہمارے ساتھ تھے اور آپ نے جگہ کی. 2 چیزیں اس میں سے, شروع میں مجھے وہ لفظ نہیں یاد آ رہا تھا, لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا اس میں بہت بڑا جو ہے وہ رول ہوتا ہے. جس طرح انہوں نے کہا, ضمیر صاحب آپ ہی کنٹینیو کیجیے گا. ایک انہوں نے کہا کہ ایکسٹرنل فیکٹرز تب تک پاکستان میں کچھ نہیں کر سکتے جب تک انٹرنل فیکٹرز جو ہے وہ انوالو نہ ہو. یہ بہت بڑی اور بہت امپورٹنٹ بات ہے. یہ بالکل, یہ دیکھیں, یہ ہم پہلے سے کہتے رہے ہیں کہ گلبشن یادیو کا جب سٹیٹمنٹ آیا تھا تو اس کے بعد جو چیزیں سامنے آئی تھی اس میں یہ بھی پتہ لگا تھا کہ سلیپر سیلز بنائے گئے تھے, را کی سپانسرڈ سلیپر سیلز تھے, را کی ہیوی فنڈنگ تھی. اور اگر آپ کو یاد ہو شام صاحب, اگر تھوڑا سا ہم بیک گراؤنڈ میں جائیں تو جو لنڈن میں جب انویسٹیگیشنز ہوئی تھی تو منی ٹریل کہاں سے نکلا تھا, جو ان کی منی لانڈرنگ کے معاملات نکلے تھے موصوف کے, جو لنڈن میں بیٹھا ہے جس کا ہم نام لینا گوارا نہیں کرتے, را کے انڈیا سے وہ فائنینسنگ ہو رہی تھی ان کو لنڈن میں بیٹھ کے, اور وہ وہاں سے پھر راؤٹ ہوتا تھا پیسہ پاکستان میں, اور پھر یہاں پہ وہ دہشت گردی کرواتے تھے. اب یہ تو کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں ہے کہ ان کا ملیٹنٹ گروپ تھا اور کہا یہ جاتا ہے. دیکھیں رشید گڈیل صاحب نے یقیناً, جو اب میں وہ ساری باتیں ڈائیورج نہیں کر سکتا کہ جو میری ان کے ساتھ گفتگو ہوئی ہے, اور ماشاءاللہ, لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ اس کے پیچھے این ڈی ایس, را, سب کچھ ملا کے تو وہ لنڈن والا جو بدماش ہے نا, وہ بیٹھ کے یہ سب کچھ کرواتا ہے, اور وہ اس کو ڈائجسٹ نہیں ہو رہا. دیکھیں میں نے یہ کہا تھا, میں نے پوچھا تھا رشید گڈیل صاحب کہ جی وہ اس کو ڈائجسٹ نہیں ہو رہا. میں نے آپ کو ایک ایپیسوڈ سنایا ان کا, جو وہاں بیٹھ کے وہ کہہ رہے ہیں اور گالیاں دیتے ہیں اپنے ورکرز کو. احتشام صاحب نے بتایا کہ میں اگر تم لوگوں کو جتنا جوان ہوتا تو میں پتہ نہیں کتنے لوگ مار چکا ہوتا. بات یہ ہے کہ ہم ابھی تک اس شخص کے خلاف پوری طرح کاروائی کیوں نہیں کرنے دی جا رہی. کہا یہ جاتا ہے کہ MI6 اس کو سپورٹ کرتی رہی ہے پہلے. اگر ابھی بھی ایسا ہے تو ہم لنڈن میں ان کو جا کے ابھی تک نہیں پکڑ پا رہے. اب یہ معاملات سارے اتنے, ڈاکٹر عمران فاروق کا قتل ابھی تک جو ہے اس کا معاملہ ویسے ہی لٹک رہا ہے. رشید گڈیل صاحب نے کہا کہ ان کے اوپر جو حملہ ہوا تھا ابھی تک اس کی کوئی رپورٹ فائنل نہیں ہوئی اور کوئی کلپریٹ جو ہے نہیں پکڑے گئے. تو یہ بتا دو نا کون تھا اس کے پیچھے. میں تو بتا رہا ہوں کہ لندن سے بیٹھ کے یہ سب کچھ کروا رہا ہے. وہ ڈائجسٹ نہیں کر سکتا کہ اس کے ہاتھ سے کراچی نکل گیا, جو ہر مہینے ہر ہفتے جو اس کو بکا جاتا تھا لاکھوں کروڑوں پاؤنڈز کا, وہ نہیں جاتا. اچھا اب ایک چیز, احتشام صاحب آپ نے کہا نا کہ وہ اب ان کا رول ختم ہو گیا. اگر آپ کو یاد ہو کہ 22 اگست 2016 کی جو ان کی تقریر تھی, اس کے بعد جو بھی معاملات ہوئے تو بہت سارے لوگ ان کے حق میں بھی نکل رہے تھے. پھر وہ ان کو پتا لگ گیا کہ بھائی جان نتھنگ ڈوئنگ, کوئی چکر نہیں ہے, ٹوٹل کمپلیٹ بین ہو گیا ان کا نام لینا. اس کے باوجود وال چاکنگ ہوئی کراچی میں. آپ کو یاد ہوگا احتشام صاحب, کچھ عرصے بعد وال چاکنگ ہوئی اور ان کے حق میں نعرے لکھے گئے وہاں پہ, اور پھر دوبارہ لوگوں کو وہاں پہ پھر ایک انٹیلیجنس بیس آپریشن ہوا. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ابھی بھی ایسے فیکٹرز ہیں. احتشام صاحب ایک اور چیز پہ نظر ڈالے گا. ابھی انہوں نے کہا کہ اگر تو آئیڈینٹیفائی ہو جاتی ہیں جو اٹیک کیا گیا ہے, جو گولیاں, تو اس میں جو خبر ہمارے پاس آئی ہے کہ جو اسلحہ یہاں استعمال ہوا ہے
وہ پہلے والے اٹیک میں بھی جو ہے وہ استعمال ہوا تھا. آپ کے ہم نام جو شخص اس میں احتشام سامنے آئے تھے ان کی بھی ہلاکت ہو گئی تھی. تو یہ کچھ ریلیشن تو بن رہا ہے کہ شاید ایک ہی فیکٹر ہے جو ہر جگہ یہ واردات کرا رہا ہے. دیکھیں ایک شروع میں جس بات کی طرف میں نے اشارہ کیا تھا بلکہ کھل کے بات کر دی تھی, وہ جو 3 فیکٹرز ہیں, 3 فیکشنز ہیں جو پارٹی کے ایم کیو ایم کے, اس میں بڑا فیکٹر ضمیر نے بھی بڑی ڈیٹیل بتا دیا ہے کہ جو رول لندن والوں کا بھی ہے, وہ کہتے ہیں سٹائل اور طریقہ واردات ان کا وہی ہے جو لندن والے کروایا کرتے ہیں. اسلحے کا استعمال, 2 موٹر سائیکل پہ آنا اور پھر بندے کو چیز کرنا, اور جو ہی اپنے گھر سے آفس سے نکل رہا ہوتا تھا اس کی ٹائمنگ جو ہے نا مینیج کرنا, اس کے بعد یہ حملہ کرنا, پوری ریکی کر کے یہ پوری بدماشی کرتے ہیں. یہ اب عابدی صاحب جو شہید ہوئے ہیں, اب ان کے 2 گارڈ جو ہیں ان کو بھی حراست میں لیا گیا ہے, ان سے بھی پوچھ گچھ کی جائے گی کیا ہے. دیکھیں ضمیر 2-3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہے, جلدی جلدی بتانے کی ضرورت ہے. کراچی کا امن سب دنیا کو پتہ ہے, وہ اگر نہیں ہوتا تو خدا نہ خواستہ شہر ہے گا ہماری اکانومی کی بہت سارے والوں سے میجر سورس آف ریونیو. اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ 70s میں جب میں پہلی دفعہ کراچی گیا تھا تو آپ یقین کریں مجھے لگتا تھا میں کسی دوسرے ملک میں آ گیا ہوں. اس کے بعد جب میں بعد میں گیا ہوں, جس کی حالت اتنی خراب کر دی تھی, جو خدا نہ خواستہ ہم نے اور ملکوں کو دیکھتے ہیں جو برے اسلامک اسٹیٹس والوں, اپنا سیریا اور اس کے بعد لیبیا اور پھر یمن اور پھر عراق, جن کا حال ہوا اس کے قریب ہم نے کر دیا. یہ تو خدا کا شکر کرنا چاہیے کہ ہماری فوج, میں اوپنلی کہوں گا کہ ان کا ایک بڑا رول تھا. ضمیر میرا ایک بڑا اعتراض ہے, دیکھیں اب دہشت گردی کی جنگ میں سندس پاکستان کے میڈیا نے جتنا سپورٹ کیا ہے شاید کسی ایشو پہ نہیں کیا, اکراس دا بورڈ. یہ بات آئی تو میرا خیال ہے سارے کے سارے کھڑے ہو گئے, لیکن ایز وی اسپیک آج بھی کچھ لبرل میڈیا میں لوگ ایسے موجود ہیں. احسان صاحب آپ نے یہ بہت رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا, پلیز اچھا دیکھیں کیونکہ میں بھی اس پہ بات کرنا چاہ رہا تھا. سو کالڈ سیویلین بالادستی کے نام پہ ہمارے کچھ لبرل میڈیا میں کچھ لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں, جو ہندوستان سے تعلقات کہتے ہیں ٹھیک ہونے چاہیے. مجھے بڑے دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ جناب وہ یہ کہتے ہیں جو کشمیر میں فریڈم فائٹر شہید ہوتے ہیں ان کو ملیٹنٹ لکھتے ہیں. اسی طرح بہت سارے حوالوں سے وہ کہتے ہیں نہیں جی ہندوستان کے ساتھ تعلقات ٹھیک ہونے چاہیے, ہماری فوج کو, ہمارے اداروں کو یہ کرنا چاہیے. اور پھر کبھی آپ نے دیکھا کہ ہندوستان کا میڈیا کسی ایک ان کے بڑے بڑے اخبار ہیں وہاں پہ, سو کال ڈیموکریسی ہے دنیا کی سب سے بڑی, وہاں پہ کسی نے اس طرح کی بات کی, کوئی نہیں بات کر. دیکھیں آنے والے دنوں میں یہ بات ثابت ہوگی ضمیر کہ جس طریقے سے فورن ایکسر NDS کا, افغان کی انٹیلیجنس ایجنسیز کا اور را کا جو سامنے آیا ہے, دوبارہ سے ایک نئے سرے سے آیا, اور ہماری آرمی, ہماری رینجرز دوبارہ سے پھر ایکٹیویٹ ہونے جا رہی ہیں کہ کراچی کے امن کو ہم نے تباہ ہونے نہیں دینا. میرا خیال ہے کراچی کے لوگ بھی اس حوالے سے بڑے سینسیٹیو ہیں, اور وہاں سے جو اطلاعات آتی ہیں وہ بھی دوبارہ سے بھرپور ایک رول چاہ رہے ہیں. اور میرا خیال ہے جو ہم نے خبر دی ہے کہ آرمی چیف نے بھی ان سو مینی ورڈز دونوں کو بتا دیا کہ جی رینجر کا ایک بڑا بھرپور رول. بالکل. ایک زمین سے بریک کے ٹائم میں بریک سے واپس آؤں گی. لبرل اس طرح آپ نے اسے کلاسیفائی کیا, اس پہ بھی میں کامنٹ لوں گی. دوسرا اس پہ ایک کمیٹی بھی بنا دی گئی ہے, اب وہ کیا کرے گی اس پہ بھی ہم بات کریں گے, اور کیا یہ سی پیک کا جو معاہدہ ہے اس کو خراب کرنے کے لیے اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں, اس پر بھی ہم بات کریں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو دا شو. ضمیر صاحب مجھے بتائے گا, آپ کہہ رہے تھے کہ آپ بھی کچھ کامنٹ کرنا چاہیں گے. پہلے تو مجھے لبرل میڈیا کیوں کہا جا رہا ہے, وائی ڈو وی کال اٹ لبرل؟ اگر جو ہے وہ اگر یہ بات کی جاتی ہے, آپ انہیں کو کہہ رہے ہیں نا کہ وہ جو کہہ رہے ہیں کہ آپ حالات ٹھیک کر لیں. وہ دیکھیں نا, بات یہ ہے کہ ابھی شام صاحب نے بھی کہا, پھر ابھی رشید گڈیل نے بھی کہا, اور یہ بات مانی ہوئی ہے کہ پورے ملک میں جو امن ہے اس وقت, دہشت گردی کے خلاف جو سب سے بڑا کردار ہے وہ فوج کا ہے, اس کے بعد ہماری لا انفورسنگ ایجنسیز کا ہے, پھر اس کراچی کے حوالے سے رینجرز کا ایک بہت بڑا کردار رہا ہے جو کہ پیراملٹری فورس ہے. اب بات یہ ہے کہ ہمارے یہ جو کچھ صاحب لوگ ہیں نا جو باہر مطلب امریکہ جا کے چھپ جاتے ہیں, چھپ کے پھر وہ ٹویٹس کرتے رہتے ہیں. اور آج بھی میں دیکھ رہا تھا اور مجھے افسوس ہو رہا تھا شام صاحب کہ ہمارے ملک کے اندر یہ صورتحال ہے کہ دشمن جو ہے موقع ڈھونڈتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح ڈی سٹیبلائز کیا جائے, اور یہ ان کو بیٹھ کے سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں اور اپنی ہی فوج کے خلاف جو ہے وہ ٹویٹ کر رہے ہوتے ہیں. نہیں میں کچھ چھوڑیں, میں نام نہیں لیتے, سب کو معلوم ہے یہ ٹویٹس بھرے پڑے ہوئے ہیں. اور وہ جو ہمارے ایک سابق امبیسڈر تھے وہ بھی اسی ڈگر پہ لگے ہوئے ہیں, وہ وہاں بیٹھ کے جو ہے سیمینارز کروا رہے ہوتے ہیں, اور بز ورڈ سو کالڈ سیویلین بالادستی کے نام پہ سیویلین بالادستی کی بات کرتے ہیں. بھائی سیویلین حکومت ہے, ڈیموکریسی ہے, پچھلے آپ نے کنٹینیوشن دیکھ لی ہے 2002 سے ٹل ڈیٹ اس وقت تک ڈیموکریسی از ان پلیس. اور یہ جو ہمارے مطلب جو ادھر سے اٹھ کے گئے ہیں اور باہر جا کے چھپ کے, کیونکہ یہاں تو ان کی ہمت نہیں ہوتی, اور یہاں اپنے اوپر ناجائز غلط قسم کے کیسز مطلب وہ اٹیک کرواتے ہیں.
کسی نے دیکھا نہیں ہوتا, کوئی گواہ نہیں ہوتا, وہ مجھے مارنے کی کوشش کی بہانا گئی بناتے ہیں کہ مجھے پولیٹیکل اسائلم چاہیے, اور وہاں جا کے چھپ کے جا کے تو پھر اپنے ہی ملک کی فوج کے خلاف جو باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور افسوس کی بات یہ کہ علی رضا عابدی کے مرڈر پہ, شہید ہونے پر وہ جو ہے وہ اس قسم کے ٹویٹس کر رہے ہیں کہ جو مجھے مطلب تکلیف ہوئی, دلی تکلیف ہوئی ہے. جی اچھا احتشام صاحب, مجھے ایک اور بات بتائے گا, یہ بھی رپورٹ ہے کہ را کا ایک 1.8 ملین کا ونگ کریٹ کیا گیا جو کہ سی پیک کو سیبوٹاج کرنے کے لیے اسپیسیفکلی تھا, اور اب اس کی فنڈنگ جو ہے وہ 3.3 پہ چلی گئی ہے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو انسٹیبلٹی کریٹ کی جا رہی ہے یہ سی پیک کو سیبوٹاج کرنے کے لیے؟ سی پیک کے حوالے سے تو سندس اور ضمیر آپ کے ذہنوں میں بات رچ جانی چاہیے کہ اس پہ پاکستان اور چائنا کا کنسنسس ہے, اور اچھی بات ہے کہ رشیا بھی شامل ہوا ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 4 کانٹیننٹ میں جا رہا ہے پروجیکٹ ون بیلٹ ون روڈ $3 ٹریلین والا. اس میں اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ سب کے لیے ون ون سچویشن پیدا کر رہا ہے, ریجن کے سب ممالک کو چھوڑ, سب ممالک میں اس میں چند ملکوں کو چھوڑ کے. جس طریقے سے انیشلی امریکہ نے مخالفت کی, اب بھی کر رہا ہے, اور پھر کیا کہتے ہیں آپ کا افغانستان اور انڈیا, ان کو بھی بڑی تکلیف ہے اس سے. اہم سوال یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں, بڑی خبر ایک اور میں آپ کو بتا دوں کہ جب یہ 24 جنوری والا واقعہ ہوتا ہے, نومبر والا, یہ ہمارے کونسلیٹ جنرل والا, اس کے حملے کے بعد ایک بڑی, آپ کو سب پتہ ہے اخباروں میں بات آئی تھی, ایک بہت بڑی ٹیم چائنا سے آئی تھی. کہا جاتا ہے کہ اتنی ہائی لیول ٹیم کبھی بھی نہیں آئی تھی جو اس میں سیکورٹی کے سولین سب ادارے تھے. وہ جاننا چاہتے تھے کہ بھئی یہ کراچی کونسلیٹ پہ حملہ کن میں کروایا. فائنلی پتہ چل گیا کہ یہ اسلم بچو کون تھا, کہاں سے اسپانسرڈ ہو کے آیا, کتنے پیسہ لگایا, ان کو بھی اندازہ ہو گیا. دیکھیں ہماری پاکستان کی فوج جو ہے سپیک اور چائنیز کی پروٹیکشن کے لیے ایک ڈویژن جو ہے نا فوج, لوگ جو ہے نا اس کے ذمے ہیں, وہ یہ کام کر رہے ہیں. تو اس کی کہا جا رہا ہے کہ اور بھی آرمی کے لوگ کہتے ہیں کہ اگر ضرورت پڑی تو ہم اور حفاظت دے سکتے ہیں. اصل بات یہ ہے اس وقت دیکھنے والی کہ ضمیر ٹریول ایڈوائزری ساری دنیا پاکستان کے بارے میں اچھی کر رہی ہے, پازیٹیو کر رہی ہے جو نیگیٹو تھی. اب یہ تکلیف ہندوستان کو اور بدقسمتی سے افغانستان کو بھی ہے, پیچھے امریکہ بھی ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. امریکہ میں ٹرمپ آ گیا جو ان کی تباہی کا باعث وہ خود ہی بنے گا. ہمارے لیے جو ہم دیکھ رہے ہیں 70 سالوں میں تھوڑی بہت سچویشن ایسی آ رہی تھی کہ ہماری فرسٹریشن اور امیدیں بن رہی تھی کہ کراچی کا امن ٹھیک ہوگا, پورے ملک کا امن ٹھیک ہو, اور واپسی اب لا اینڈ آرڈر کی ہم بات کرتے ہیں, سب لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ایک دفعہ رول آف لا اس ملک میں دکھا دے, تو ہماری امیدیں یہی ہیں. تو یہ سی پیک کو خراب کرنے کے لیے, جس کو کہنا چاہیے سیبوٹاج کرنے کے لیے سب جگہ سے ایفرٹ ہو رہے ہیں. اچھی بات ہے کہ ہماری سیکورٹی ایجنسیز, ہماری فوج, ہمارا سویلین سیٹ اپ سارے اس پہ اکٹھے ہیں, اور بڑی حد تک میں تو یہ کہوں گا کہ ہماری پولیٹیکل پارٹیز, اپوزیشن کی پارٹیز بھی جو ہے نا وہ اس حوالے سے اکٹھی ہیں کہ بھی اس ملک میں سی پیک کو چلنا چاہیے, لا اینڈ آرڈر بہتر ہونا چاہیے. دیکھیں جس طریقے سے برٹش ایئر ویز واپس آئی ہے, اب کہا جا رہا ہے جرمنی کی بھی اور فرانس کی بھی اسی طرح ایئر لائن آئیں گی, اور پاکستان میں حالات ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے. یہ پاکستان میں جو حالات ٹھیک ہو رہے ہیں یہ ہندوستان کو نہیں ہو رہا. بالکل, اور سب سے پہلے آپ ٹیررزم کو کرب کریں گے تو ساتھ ہی آپ کی جو ہے ہر چیز جو ہے وہ اسٹیبلائز ہوگی اور آگے بڑھے گی. ایک اور بہت بڑی خبر جو ہے وہ ضمیر صاحب ہمیں دینے جا رہے ہیں, جو کہ کل تک نیوز میں بھی تھی. ایک JIT کی رپورٹ آئی, اس کے اوپر بہت زیادہ کرٹیسزم بھی آیا, اور یہ بھی کہا گیا کہ یہ رپورٹ کنکلوزیو نہیں ہے. لیکن ضمیر صاحب ہمیں بتانے جا رہے ہیں کہ یہ جس JIT رپورٹ میں اومنی گروپ ہے, زرداری ہے, ملک ریاض کا جو ہے نام آیا ہے, اس کی اندرونی کہانی کیا ہے؟ جی بتائیے. دیکھیں ایک تو یہ کہ شام صاحب جو بھی کہتا ہوتا تھا نا, وہ یہ ہے کہ صرف اور صرف 2-3 کمپنیوں میں بلاول کی پارٹنرشپ ہونے کی وجہ سے بلاول کے لیے مشکلیں جو ہے ایشوز بنیں گے, لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ بلاول کے خلاف ریفرنس نہیں جائے گا. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ وہ صرف اور صرف ایک ڈائریکٹرشپ ہے, لیکن ان کے اپنے ہاتھ سے اپنی کوئی رانگ ڈوئنگ نہیں ہے اس پورے کیس میں. تو میں یہ بتا کہ جو 16 ریفرنسز بننے جا رہے ہیں جو JIT نے بلاول نہیں ہے, اس میں ابھی تک ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ بلاول کے خلاف شاید ریفرنس نہیں جائے گا. جو شام صاحب میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ جو رانگ ڈوئنگز ہیں وہ بیسیکلی زرداری, ان کی بہن فریال تالپور اور ریاض ملک, اومنی گروپ کا پورا جو کمپنی, حسین لوائی. شام صاحب اس میں بڑی دلچسپ چیزیں, میں کیونکہ رپورٹ کو مزید بھی دیکھ رہا تھا کہ یہ جو آئیکن ٹاور جو کراچی میں بحریہ نے بنایا ہے, اس میں 7,900 گز جو ہیں وہ پارک کی زمین ہے. اب یہ وہ کراچی کٹنگ, وہ کیا چائنا کٹنگ, اور وہ جو دوسرے معاملہ جو ہم سنتے آئے ہیں جس میں پورا بہت بڑا مافیا انوالو تھا کراچی کے اندر, جو لینڈ گریبرز, اس کا یہ حصہ خود بن گیا. پاکستان کے سب سے بڑے لینڈ ڈیولپر ملک ریاض صاحب بحریہ ٹاؤن والوں نے جو آئیکن ٹاور ہے, اور ان کنائمنس ود مسٹر آصف علی زرداری اینڈ ہز پارٹی, کیونکہ وہ صدر تھے اس وقت, انہوں نے 7,900 گز جو ہے پارک کی زمین دے دی. اور مزے کی بات یہ کہ انہوں نے 1940 کا نقشہ دکھایا اور اس میں تبدیلی کر دی.
बहरिया टाउन ने और उस वक्त की जो बल्दिया थी उन्होंने उस नक्शे को बदल दिया, जो कि फिर जेआईटी ने 1927 का नक्शा निकाल लिया है श्याम साहब। अच्छा जी। उन्होंने 1927 का नक्शा निकाला और उन्होंने दिखा दिया कि जी ये एक्चुअली असल प्लॉट था जो पार्क था कराची का। जो अब कराची के मैं देखता होता हूं कभी कभार विजुअल्स नजर आते हैं हमें जो कि कराची के उस जमाने के थे, वो तो जाहिर बात है इतना मेट्रोपॉलिटन कटिंग हुई, मतलब हम वो मुहावरतन कहते हैं नक्शा बदल देना, इन्होंने तो लिटरली नक्शा बदल अच्छा दिया। फिर अब ये जो 16 रेफरेंसेस जा रहे हैं इसमें, अच्छा अब एक और कहानी जो वो मलिक मुश्ताक साहब का नाम आया कहीं पे, उसमें भी जॉइंट अकाउंट है जी जैन मलिक और मलिक मुश्ताक साहब का, और वो किसी खातून के साथ भी रिलेटेड रहे हैं। और अब मजे की दिलचस्प बात यह है कि मलिक मुश्ताक साहब जो हैं वो गायब हुए हैं। ये अयान अली वाला जब केस हुआ था ना, उसके बाद से मलिक मुश्ताक साहब गायब हो गए। श्याम साहब मजे की बात यह है कि जरदारी साहब जब सदर थे ना, ये मलिक मुश्ताक साहब उनके सेक्रेटरी थे। अच्छा। और ये तमाम मामलात को लेके चलते रहे। अब जो हमारे जराए जो हैं वो ये कह रहे हैं कि शायद नवाज शरीफ के केस में तो कोई शकूक व शुबहात जो हैं मतलब निकल रहे हैं और कहीं लेकिन हो रहे हैं, कहीं फंस रहे हैं। यहाँ तो जी जितनी चीजें जेआईटी ने निकाली है ना, और वो ये कह रहे हैं कि हर चीज ट्रैक हो गई है। एक एक चीज जो खरीदा गया बेचा गया उसका रिकॉर्ड, एक एक ट्रांजैक्शन, बेनामी, लॉन्ड्रिंग, और फिर जिस तरह जो समिट बैंक बनाया गया वो सारी कहानी, और बिलावल हाउस के इर्द गिर्द जितने भी बंगले हैं सर खरीदे ना, उसका मनी ट्रेल भी इन्होंने निकाल लिया है। ये सब इन जाली अकाउंट से खरीदे गए हैं। और आखिरी बात यह है कि जो 31 दिसंबर को समात हो रही है जिसमें मलिक रियाज, जरदारी, जैन मलिक और वो अनवर मजीद एंड कंपनी एंड फरियाल तालपुर, इन सबको इन पर्सन बुलाया गया है। कहा यह जा रहा है कि शायद उस दिन इनमें से 2-3 लोग अरेस्ट हो जाएंगे। तो ये जो है और वो कहा यह जाता है कि जी जो मलबा है वो इतना बड़ा बिलावल के खिलाफ नहीं कि उसके खिलाफ रेफरेंस है। अच्छा, ये एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग जो है जमीर साहब ने हमें दी है, और ये डिटेल्स उन्होंने जेआईटी रिपोर्ट की दी है, और भी बता दिया कि 16 रेफरेंसेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग आप कह रहे हैं कि बनाए जा रहे हैं, जेआईटी की रिपोर्ट में है, और वो आगे जा रहे हैं। और आपने नाम भी लिया है इसके अंदर जितने लोग इन्वॉल्व हैं। इसका भी एहतशाम साहब, अभी ब्रेक का भी टाइम हो रहा है, इससे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी, कल कमरजमान कायरा साहब हमारे साथ हैं, उन्होंने बिल्कुल डिसमिसिव तरीके से ये बात की कि ये तो जेआईटी की रिपोर्ट है, रिपोर्टें तो नवाज शरीफ के खिलाफ भी बनी थी, उसमें भी वो अक्विट भी हो गए हैं, एक में कन्विक्ट हुए। और फिर हमारी जब बात हुई थी साबिक नायब प्रोसिक्यूटर से, तो उन्होंने कहा था कि 7 साल की सजा बड़ी कम है। इसका मतलब कि रिपोर्ट तो आ जाती है, आगे सजा कितनी होनी है, किस में एक्विट होना है, ये कुछ कंक्लूसिव नहीं है। ये जो अभी इतनी बड़ी खबर हमें ज़मीर साहब ने दी और इतने सारे फैक्टर्स उन्होंने बताए, इसको थोड़ा एनालाइज करेंगे और देखते हैं कि क्या मामला गिरफ्तारी की तरफ जाएगा, और अगर जाता है तो फिर आगे पार्टी का फ्यूचर क्या है। एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। बात हो रही थी ये जो बड़ी इस वक्त खबर ब्रेक की है ज़मीर साहब ने। एहतशाम साहब जरा एनालाइज करें इस रिपोर्ट को और बताएं, अगर वाकई गिरफ्तारी की तरफ बात चली जाती है तो फिर कौन स्पीयरहेड करेगा कैंपेन्स को आगे की, और पार्टी को स्पेशली? देखिए मेरे ख्याल में मेरी जो खबर दिया, जितने शोज हो रहे हैं सब जगहों पे, उसमें सबसे बड़ी बात है, क्योंकि आमतौर पे लोग देख रहे थे कि शायद पीपल्स पार्टी खुदा ना खास्ता ख़त्म होने जा रही है, क्योंकि बिलावल का भी नाम जिस तरीके से आ रहा है, बिलावल भुट्टो जरदारी का, कि 70-80 करोड़ पे जो है ना उनके अकाउंट में आया, और जाहिर सी बात है कमाते कुछ भी नहीं है, पब्लिक फिगर भी नहीं है, अभी तक आए भी नहीं है उस लिहाज से, तो ये कैसे होने जा रहा है। तो मेरा ख्याल अगर ये बात बनती है तो लेट ग्रेट भुट्टो साहब की पार्टी और मरहुमा बीबी की पार्टी, जिसको आसिफ जरदारी साहब ने हाईजैक कर लिया था और डबो दिया, और मुझे ज़्यादा अफसोस है कि जिसको बादले नखास्ता उनके बड़े बड़े और पार्टी के लीडर, अच्छे लीडर, चौधरी एतजाज़ एहसन साहब, कमरजमा कायरा साहब, लतीफ़ खोसा साहब, चौधरी मंजूर साहब, इस तरह के लोग जो है ना वो खामोश होकर बैठ गए। और जरदारी साहब जिस तरीके से बंदों को लेके आए, किसको नहीं पता मंजूर भट्टो किस लेवल का आदमी था, आपने पंजाब पीपल्स पार्टी का सदर बना के पार्टी का बेड़ा गर्क करवाया। वो आपके जेल के दौरान आपके एक डॉक्टर से मुलाकात हो गई, क्यूम जुतोई साहब, आपने उनको इम्पोर्टेंट ओहदा दे दिया। आहिस्ता आहिस्ता टॉप लेवल के लोग पीछे हटते चले गए, और जरदारी साहब ने करीबी लोग जो तो बीबी के करीबी लोग थे उनको दूर किया, नतीजतन पार्टी उनकी जो है ना तबाही की तरफ गई। आज बिलावल भुट्टो साहब, इस खबर के बाद मुझे लगता है कि ये उम्मीद की जा सकती है कि जो बिलावल भुट्टो एक कहना चाहिए फरमाबरदार बेटा है, उसको चाहिए था कि वो
कहता जिस तरह बीबी ने एक ज़माने में कहा था जरदारी को कि जाएं जाके आप बैठे अमेरिका में, पाकिस्तान में नहीं आना, जब उनकी दूसरी गवर्नमेंट थी तो वो डैमेज बड़ी हद तक कंट्रोल करने में कामयाब हो गई थी। अगर बिलावल आज जो उनको फ्री हैंड दिया जाता है, आई एम श्योर कि ज़मीर जो उनका कारकुन जो खामोश होकर बैठा हुआ है, जो सड़क पे आने के लिए तैयार नहीं, जिसके साथ बहुत सारे लोगों की उम्मीदें हैं, तो मेरा ख्याल है ये पार्टी पंजाब से रिवाइव हो सकती है और फिर सिंध में जो बेड़ा गर्क हुआ है उसको रोकने में कामयाब हो सकती है। अच्छा ज़मीर साहब, मुझे बताएं, लेगेसीज की यहाँ पर बात हो रही है। एक बयान जो आज हमजा शहबाज ने दिया है वो मैं पढ़ना चाहूंगी। नियाजी साहब के एहतसाब के पीछे इंतकाम की बू आती है और ये इंतकामी एहतसाब आपको बहुत महंगा पड़ेगा। थोड़ी अग्रेसिव टोन जो है वो अडॉप्ट कर लिया इन्होंने। और दूसरी बात, जितने भी इनके रहनुमा हैं उनसे जब बात होती है तो ऐसा लगता नहीं उनकी बातों से कि जिस तरह मरियम नवाज ने स्पीयरहेड किया था कैंपेन को, उनको वो जगह दी जाएगी, या वो कॉन्फिडेंस शायद उन्हें नहीं है। जिस तरह इस पार्टी को बिलावल में वो कॉन्फिडेंस है वो मरियम में नहीं नजर आता। तो आपको क्या लगता है कि कौन जो है अब फेस ऑफ PMLN बनेगा? देखें फेस ऑफ मूवी याद आ रही है अगर आपको, वो उसमें जॉन ट्रेवोल्टा और दूसरा मुझे अब याद नहीं है कि कौन था उसमें, लेकिन वो अब मजे की बात ये है कि शाम साहब हमजा शहबाज अब तकरीरें तो बड़ी बढ़ कर रहे हैं और नियाजी साहब पे सिर्फ टारगेट कर रहे हैं, हालांकि दूसरे कैंप से टारगेट किसी और इदारों को किया जाता है। अब आप ये डिफरेंस देख रहे हैं ना। और जिस तरह हमने पहले भी बात की थी कि हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ ये जो है ये किसी ना किसी तरह सेफ एरिया में रहना चाहते हैं, जबकि अब जो नवाज शरीफ साहब के फॉलोअर्स हैं वो शायद थोड़ा सा डाइग्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं सेफ एरिया से, क्योंकि उनको मालूम है कि कहीं से कोई रेमेडी नहीं मिली। जिस तरह शाम साहब ने पिछली दफा किया था कि उन्होंने दोनों ऑप्शंस वे करके देख ली हुई हैं, लेकिन बात कहीं से बनी। अब मजे की बात यह है कि हमजा शहबाज साहब चीख तो रहे हैं कि जी हम नहीं होगा। अब सिंपल सा सवाल है कि आपके भाई सलमान शहबाज साहब भाग गए, आपके बहनोई अली इमरान साहब जो हैं वो भाग गए, अब उन दोनों को भी मफरूर करवाएंगे ये, ठीक है। अब मसला यह है कि अगर शरीफ खानदान, जिस पे आज उन्होंने कहा कि जी शरीफ खानदान को आप खत्म नहीं कर सकते और शरीफ खानदान के ऊपर जो है, अब ये भी क्या, ये खानदान भी शाम साहब अपने दादा पे, हमजा शहबाज भी अपने दादा पे डाल देगा कि जी एसेट्स बियॉन्ड मीन में हमें तो क्या, हमारे तो दादा ने हमें सब कुछ दिया है। जिस तरह वहां पे मियां शरीफ साहब का, मरहूम का नाम इस्तेमाल किया गया कि जी उन्होंने कमर बांधी और इतना पैसा बनाया कि उन्होंने पोतों को दे दिया, तो अब ये इनकी बारी आई है। हमजा शहबाज मुझे बताइएगा कौन करेगा स्पीयरहेड अब इसको? ये तो एक फेस ऑफ हो गया है ना। अब रौला ये है कि मरियम नवाज साहिबा का, मैं पहले भी कह चुका हूं, आज फिर मैं कहता हूं कि मरियम साहिबा अभी तक जो है वो उस शौक से बाहर नहीं आई हैं जब जो इतना अरसा उन्होंने जेल में गुजारा, और दूसरा उनकी वालदा का इंतकाल, वो अभी तक नहीं हो सकती। दूसरी तरफ हमजा शहबाज की तरफ वो एक जो एंटी ग्रुप है वो इस तरफ नहीं आना चाहता। अब मसला ये है कि यहां सिर्फ ये दोनों कजन्स की आपस में लड़ाई नहीं है। मैं आपको एक, अगर शाम साहब अगर टाइम है तो मुझे बता देखिए मैं आपको बताऊं, अब अंदर की बात जो सामने आई है वो ये है कि ये टेस्टिंग टाइम से जिस तरह PMLN गुजर रही है और ये डायनेस्टी पार्टी की बन गई है, रूलिंग पार्टी की, फॉर्मर रूलिंग पार्टी की, इंटरनल लड़ाई अपनी जगह चल रही है, हमजा की और मरियम साहबा की अपनी जगह पे है, लेकिन एक बड़ा एफर्ट किया गया था। मैं आपको बताऊं जिस तरीके से चोई निसार साहब ने चुप का रोजा तोड़ा था, लंदन चले गए थे, इलेक्शन हारने के बाद PML अपना सूबाई असेंबली का हो गए थे, सूबाई असेंबली की सीट जीती, एक आज तक हल्फ नहीं उठाया, गए नहीं, एक दिन भी वहाँ सूबाई असेंबली में नहीं गए। अब कहा जा रहा है कि एक उम्मीद पैदा हुई थी कि पार्टी को बचाने के लिए चोई निसार साहब जो है ना बड़ा पोटेंशियल रखते हैं, क्लीन आदमी है। सबसे बड़ी बात है कि पुराने लोग जिनमें खास तौर पे शहबाज साहब भी शामिल हैं, उनके चलने के तैयार। लेकिन बात यह है, कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब और मरियम साहबा जो है ना वो कतई तौर पे नहीं पसंद करते कि चोई निसार साहब तो एक परेशानी थी वो घर में बैठे नहीं आए, हमारा खत्म हो गया है, इसको हम कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल बात यह है कि शायद पार्टी के अंदर ही एक रिफ्ट आ जाए, फॉरवर्ड ब्लॉक बनर कोई और इसको हेड करे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।